اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعات اور عزیز طالبات، میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیرت حبیب اعظم جو ہماری ہسٹری چل رہی ہے اس کے اندر اس کے آج گوشے کے اندر جو حاضر ہیں، اور آج کا جو ہمارا گوشہ ہوگا وہ ہے عربوں کا زندگی کا تاریک پہلو اور بت پرستی کی ابتدا۔ ویسے تو جو بت پرستی کی ابتدا جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے دور سے شروع ہو گئی تھی، لیکن عربوں کے اندر بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ وہ قوم جس کی ذہانت اور فراست اور شجاعت اور سخاوت اور افائے عہد اور غیرت اور فصاحت و بلاغت کا تو ہم مطالعہ کر ہی چکے ہیں۔ اب ہم ان کے جو جتنے ان کی زندگی کے کمالات تھے، یہ اپنی کمالات سے متصف قوم جس کا تعلق نور نبوت سے منقطع ہو گیا، اور وہی الہی کی روشنی سے انہوں نے استفادہ کرنا ترک کر دیا، تو ان کمالات کے باوجود اس کا انجام کیا ہوا کہ ان کی ساری خوبیوں کمالات اور ذلیل اور خسیس مقاصد کے لیے وقف ہو کے رہ گئے۔ اب ایسی ذہین فتین قوم اس نے کیا اپنی زندگی کا جو نا رخ کدھر کو کر لیا؟ آپ ذرا دیکھیے کہ عہد جاہلیت میں عرب مورخین نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ عمر بن لہی الخزائی سے پہلے عدنانی اور قحطانی دونوں عربی قبائل خلیل الرحمن یعنی سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی شریعت کے پابند تھے۔ آپ کی جو تعلیمات کے مطابق عبادات سر انجام دیتے تھے یہ، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی ذات اور صفات میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں، اور وہ قادر مطلق ہے، کائنات کی تخلیق، اس کی نشو و نما، اس کی بقا کے لیے اس کے وزیر اور کسی مشیر کی امداد کی ضرورت نہیں۔ اب حیات قدرت، ارادہ، علم و سماع و بصر اور کلام وغیرہ تمام تر کمال اور بذات خود وہ رب کائنات اس سے متصف ہیں، تمام خامیوں، کمزوریوں اور عیوب سے مبرہ ہیں وہ رب کائنات، اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان کامل کے ساتھ ساتھ روز قیامت پر بھی ان کا یقین تھا، اور وہ جانتے تھے کہ روز محشر ضرور برپا ہو کے رہے گی۔ اب جب اللہ تعالیٰ کائنات کا ہر زندہ مخلوق کو موت کا ذائقہ چکھانے کے بعد، برزخ کی زندگی گزارنے کے بعد پھر زندہ کریں گے، تو تمام انسان بارگاہ عالی میں حاضر ہوں گے، اور وہ اپنے عدل اور فضل اور احسان کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ دین ابراہیمی کی ہدایت کے مطابق وہ نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، حج کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا برتاؤ کرتے، غریبوں مسکینوں کی امداد کرتے، اور مہمانوں کی عزت و تکریم کرتے۔ اب یہ اللہ رب العالمین کو ماننے والی قوم، تو اب یہ کیسے ان بت پرستی کے اندر کیسے مبتلا ہو گئی؟ اسی اثناء میں عمر بن لہی خزائی کا واقعہ پیش آیا۔ عمر جب بالغ ہوا، یہ عمر جو تھا یہ بالغ ہوا، تو اس نے بنو اسماعیل کے ساتھ مل کر بنی جرہم کے ساتھ جنگ کی اور ان کو شکست کر دیا، اور انہیں مکہ میں جلا وطن کر دیا، اور خود خانہ کعبہ کا متولی بن گیا یہ، اور اسے کوئی سنگین نوعیت کا جو نا مرض لاحق ہوا، تو اسے بتایا گیا کہ ملک شام میں بلقاء کے مقام پر ایک گرم پانی کا چشمہ ہے، اگر تم وہاں جا کر اس پانی سے غسل کرو تو تم شفا یاب ہو جاؤ گے۔ یہ بلقاء پہنچا اور اس چشمے کا پانی سے غسل کیا اور صحت یاب ہو گیا۔ وہاں کے رہنے والوں کو اس نے دیکھا کہ وہ بتوں کی پرستش کر رہے تھے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم اس کے ذریعے سے بارش طلب کرتے ہیں، ہم ان کے ذریعے سے دشمن پر فتح حاصل کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے بھی ان بتوں سے چند ایک بت دو، تو انہوں نے اس کو چند ایک بت دے دیے۔ وہ انہیں لے کر مکہ مکرمہ میں آیا اور خانہ کعبہ کے ارد گرد سے نصب کر دیے۔ اسی طرح اہل عرب جو تھے وہ بت پرستی کی ابتدا اس عمر بن لہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے عرب کے اندر بت پرستی کی ابتدا نہیں تھی، سب کے سب دین ابراہیم پر تھے، دین اسماعیل پر تھے،
اور اس نے جو بت پرستی کی ابتدا کی، اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا اس کو کہ وہ آتش جہنم کے اندر اپنی آنتیں وہ گھسیٹ رہا ہے۔ اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر عمر بن لہی کے زمانے تک آپ کے عقائد پر ہی سب عرب آپ کے ابراہیم علیہ السلام کے عقائد پر ہی تھے۔ اس کے بعد پھر یہ بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ یہ عمر جو 340 سال تک زندہ رہا، اس نے اپنے بیٹوں اپنے پوتوں سے 1000 جنگجو لڑکوں کو دیکھا، جو اس کا خاندان کی حکمرانی کی جو مدت 500 سال ہے اس کی۔ اور پھر یہ جو مرض اتنا زیادہ پھیل گیا کہ اس نے اپنا ہر ایک گھر نے اپنا علیحدہ خدا بنا لیا۔ ہر گھر کے اندر اپنے خداؤں کی پوجا پاٹ ہونے لگی، یعنی کہ ہر گھر کے اندر بت اس قدر زیادہ رکھ دیے گئے۔ اور وہ جو سب عرب جو دین ابراہیم پہ تھے، سب نے چھوڑ کر بت پرستی کی ابتدا کر لی۔ اب قبیلہ قریش کا اپنے مخصوص بت تھے، ان میں سے کچھ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے اور کچھ کعبہ کے بعد نصب کیے ہوئے تھے۔ قریش کے، اب دیکھو بچوں اس بات کو بھی دیکھیں کہ قریش کے تمام بتوں میں سب سے بڑا بت حبل تھا، اور یہ سرخ عقیق کا بنا ہوا بت تھا۔ اس کی صورت انسان کی سی تھی، اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش نے اس کی جگہ سونے کا ہاتھ بنا کر اس کے ہاتھ میں پیوست کیا ہوا تھا۔ حبل کے بت کو سب سے پہلے خزیمہ بن مدرکہ نے نصب کیا، یہ قبیلہ خزیمہ بن مدرکہ نے نصب کیا، اور اس لیے اس کو حبل خزیمہ کہتے ہیں۔ عہد جاہلیت میں اہل عرب کی یہ عادت تھی کہ اگر وہ کسی کام کا ارادہ کرتے تو عملی قدم اٹھانے سے قبل وہ ان تیروں کے ذریعے فال نکالتے جو ایک بوری میں رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ اگر ایسا تیر جو نکلتا جس پر نام یعنی ہاں لکھا ہوا ہوتا تو وہ اس کام کو کرنے کے لیے عملی اقدام کرتے۔ اگر ایسا تیر نہیں نکلتا جس پر لا نہیں لکھا ہوا تھا تو اس کو کا وہ ارادہ ترک کر دیتے۔ ابن القلبی سے مروی ہے کہ حبل کعبہ شریف کے اندر تھا، یعنی کہ حبل جو بت تھا ان کا وہ کعبہ شریف کے اندر رکھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے فال نکالنے والے کسی بچے کے نسب پر شک ہوتا تو وہ حبل کے سامنے ہدیہ پیش کرتے اور پھر فال نکالتے۔ اگر تیر نکلتا جس میں سری کا لفظ لکھا ہوا ہوتا تو اس بچے کو اس کے باپ کی طرف منسوب کر دیتے۔ اگر تیر نکلتا جس پر ملصق کا لفظ ہوتا تو اس کو مسترد کر دیتے، یعنی اس کو کہتے کہ یہ بچے کا نسب درست نہیں ہے۔ اسی طرح بت کے لیے بھی تیر تھے، شادی کے بارے میں فال نکالنے کے تیر تھے۔ 3 تیر ایسے تھے جن کی حقیقت کے بارے میں مورخین لا علمی کا اظہار کرتے۔ عرب صرف ایک حبل ہی کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ جزیرہ عرب کے اطراف و اکناف میں مختلف شکلوں کے بت کی پوجا شروع ہو گئی۔ بعض کسی مکان کی شکل میں، بعض درختوں کی جھنڈ کی شکل میں، بعض جو گھڑے ہوئے پتھر اور بعض ان گھڑے ہوئے پتھر۔ البتہ الغرض بت پرستی کی ایک وبا پھوٹ پڑی، یہاں تک کہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت نصب ہو گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے سارے قبائل کعبہ کو حج کرنے کے لیے جب آیا کرتے تو اس لیے قریش نے ان تمام قبائل کو معبودان باطلہ کے مجسمے یہاں یکجا کر دیے تاکہ کسی قبیلے کو بھی حج کرنے کی نیت سے آئے تو وہ اپنے معبود کی بت کر کے اپنے معبود کے بت کو یہاں دیکھ کر اس کی عقیدت میں مزید اس کا اضافہ ہو جائے۔ قریش کی ریاست کو تسلیم کرنے میں وہ کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے۔ ان میں سب سے بڑا پرانا بت منات کا نام سے مشہور تھا۔ اس کا پجاری اپنے بیٹوں کے نام اظہار عقیدت کے لیے اس بت کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھتے، یعنی کہ عبد منات، زید منات وغیرہ۔ یہ بت ساحل سمندر پر قدید کے مقام پر نصب کیا ہوا تھا۔ مکہ اور یثرب کے درمیان ایک قصبہ تھا، ازد، اوس اور خزرج کے قبائل اس بت کی جو منات بت تھا اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ 8 ہجری تک جاری رہا۔ جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے لیے تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ منات کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے، اور اس کے معبود میں سے ایک بت کو نام لات تھا۔ اس کا اصل مجسمہ طائف میں نصب کیا ہوا تھا۔
یہ بت بھی ایک مربع شکل کا چٹان تھی جس پر ایک مکان تعمیر کیا گیا تھا۔ بنی ثقیف اس بت کی خدمت گزار اور محافظ تھے، اور ان کے بتوں میں سے ایک کا نام عزا بھی تھا۔ یہ منات اور لات کے بعد بنایا گیا تھا۔ یہ وادی نخلا میں درختوں کے ایک جھنڈ کی شکل میں تھا۔ عزا بت ان کا، یعنی کہ وادی نخلا میں درختوں کے جھنڈ کے اندر یہ رکھا ہوا تھا۔ جب کوئی مسافر مکہ سے عراق کی طرف جاتا تو درختوں کا یہ جھنڈ اس کے دائیں جانب پڑتا، اور عرب ان بتوں کے ساتھ بھی اپنی قلبی عقیدت کا اظہار کے لیے اپنے بیٹوں کے نام زید لات، تیم لات، عبدالعزیٰ وغیرہ کے نام کرتے تھے، اور قریش جب کعبہ کے طواف کرتے تو بلند آواز میں یہ نعرہ لگاتے، کہتے کہ واللات والعزیٰ ومنات الثالثۃ الاخری فإنہن غرانیق الاولی وإن شفاعتہن لترجی، یعنی کہ سورہ نجم کے اندر اس کا ذکر آیا۔ اور ارشاد فرمایا کہ افرأیتم اللات والعزیٰ ومنات الثالثۃ الاخری الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی۔ اے کفار، کبھی تم نے غور کیا لات وغیرہ کے بارے میں اور منات کے بارے میں اور اللہ کے لیے نری بیٹیاں، اور یہ تقسیم تو بڑی جاہلانہ ہے۔ اب ان کے دیگر مشہور معبودوں میں سے ایک کا نام سوا بھی تھا۔ یہ ینبا کی سرزمین میں سے تھا۔ بنو لحیان اس کا خدام تھے۔ بنو کلب نے دومت الجندل کے مقام پر اس پر بھی ود نام کا ایک بت نصب کیا ہوا تھا۔ اب مزہج اور اہل جرش اور یغوس کو اہل خیبان نے اور یعو کو حمیر نے نصر کا اپنا اپنا خدا بنایا ہوا تھا۔ اب بچوں دیکھیں کہ ہر علاقے کا، ہر قبیلے کا علیحدہ علیحدہ بت ہے۔ یہ وہی بت ہے جس کی پوجا نوح علیہ السلام کی قوم کے مشرکین کیا کرتے تھے۔ جب انسان کا تعلق اپنے خالق حقیقی سے منقطع ہو گیا تو وہ فطرت سلیمہ سے ہٹ گئے، تو انہوں نے اس بت پرستی کی ابتدا شروع کر دی۔ اہل مکہ کے دو معبودوں کے نام اصاف اور نائلہ تھے۔ ان کا قصہ یہ ہے کہ اصاف بنی جرہم کا ایک مرد تھا جس کا پورا نام اصاف بن یعلا تھا، اور نائلہ ایک عورت تھی جس کا پورا نام نائلہ بنت زید تھا۔ یہ بھی قبیلہ جرہم سے ہی تھے۔ یہ دونوں یمن میں رہتے تھے اور قافلے کے ساتھ حج کرنے کے لیے یہ دونوں مکہ آئے۔ جب مکہ آئے تو اسی اثناء میں کعبہ میں داخل ہوئے، اور وہاں کوئی آدمی نہیں تھا، تو اس تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے خانہ کعبے میں بدفعلی کی ارتکاب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر بنا دیا۔ جب دوسرے لوگ کعبہ کے اندر گئے تو ان کو اس مسخ شدہ حالت میں دیکھ کر انہوں نے انہیں وہاں سے اٹھایا اور باہر رکھ دیا۔ اس کی دردناک انجام سے لوگ عبرت حاصل کریں، لیکن انہوں نے ان دونوں کو بت پرستی کے لیے رکھ لیا۔ حج کے لیے آنے والوں اور ان دو بدکاروں کی پوجا کرتے تھے اور ان سے اپنی حاجتیں مانگتے، اور ان کی مسخ شدہ ضمیر ان کی کمینگی پر انہیں ملامت بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی بت تھے جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے۔ اب ذرا دیکھیے کہ جب حضور علیہ السلام پھر فتح مکہ کے لیے تشریف لائے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک اس نے مٹنا ہی تھا۔ پھر حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ انہیں مسجد حرام سے باہر پھینک دے، اور انہیں جلا کر راکھ کے ڈھیر بنا دیا۔ اور جب بت مکہ مکرمہ کے علاوہ دیگر مقامات پہ تھے تو ان کو ان کے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو بھیجا کہ ان کو توڑ دیں۔ لات کا جو بت تھا وہ طائف میں تھا، اور اس کو توڑنے کے لیے مغیرہ بن شعبہ صحابی رسول ان کو بھیجا۔ انہوں نے اس کو توڑ کر گرا دیا اور نظر آتش بھی کر دیا۔ عزا جو ان کا ایک عظیم الشان بت تھا جو وادی نخلا میں درختوں کا ایک جھنڈ کی شکل میں موجود تھا، اس کو جڑ سے اکھیڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ فرمایا کہ وادی نخلا میں جاؤ اور وہاں تمہیں بیری کے 3 درخت نظر آئیں گے، ان میں سے پہلے کو کاٹ دو۔ اور آپ گئے اور اس بیری کے درخت کو کاٹ دیا۔ جب واپس آ کر اطلاع دی تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا تم نے کوئی چیز دیکھی؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
حکم دیا دوسرے بیری کے درخت کو کاٹو۔ تو انہوں نے پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کوئی چیز دیکھی؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جاؤ تیسرے بیری کے درخت کو بھی کاٹ دو۔ جب انہوں نے تیسرے درخت کو کاٹا تو اچانک ایک بد شکل عورت دیکھی جس نے اپنے بال بکھیرے ہوئے تھے اور اس کے دانت نکلے ہوئے تھے، اس کے پیچھے پیچھے دبے جو نا قدموں سے آئی۔ جب حضرت خالد ولید نے ان کو دیکھا اور وہ کہنے لگی اے عزا، خالد پر اپنی قوت سے بھرپور حملہ کر اور اپنی اوڑھنی کو پھینک دے اور اپنی آستینوں کو چڑھا لے، اگر آج تو خالد کو قتل نہیں کرے گی تو بہت جلد تو ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا۔ حضرت خالد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فی البدی یہ جواب دیا کہ اے عزا، میں تیری تسبیح نہیں کرتا بلکہ میں اپنے خدا کی جو نا تیری خدائی کا انکار کرتا ہوں، یعنی بت پرستی کا میں انکار کرتا ہوں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلیل و رسوا کر دیا۔ پھر آپ نے اپنی تلوار سے اس پر وار کیا اور اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے، پھر وہ ایک جلے ہوئے کوئلے کی طرح ہو گیا، اور پھر اس نے اس درخت کی جڑ سے اکھیڑ دیا اور